अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पंजाब हुकूमत खत्म कर दी गई है और वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया है। रात गए ये कार्रवाई हुई है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई को डी नोटिफाई किया है और काबीना भी तहलील कर दी गई है, सूबाई काबीना। अब एक नई कानूनी और आईनी जंग जो है वो शुरू हो गई है पीटीआई, काफ लीग और पीडीएम की जमातों के दरमियान, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। गवर्नर ने 48 घंटे दिए थे वजीर आला पंजाब को कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन गवर्नर ने 48 घंटे में एतमाद का वोट नहीं लिया। जो 4 बजे इजलास बुलाया था गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने, वो इजलास गैर कानूनी करार दिया गया परवेज लाई की जानिब से, वजीर आला पंजाब की जानिब से, और यानी मज़ूल वजीर आला पंजाब अब कह सकते हैं, और स्पीकर पंजाब असेंबली जो हैं सिफ्तैन खान, इनकी जानिब से। और इनकार किया गया कि हम इजलास में वजीर आला शिरकत नहीं करेंगे और एतमाद का वोट नहीं लेंगे। जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है उस पे, क्योंकि नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की जानिब से, उस पे क्योंकि 3 दिन से पहले एक्शन नहीं हो सकता था, कार्रवाई नहीं हो सकती थी, और 1 हफ्ते से के अंदर अंदर कार्रवाई होनी है। 3 दिन और 7 दिन के दरमियान वाले दिन जो हैं उसमें तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई होने वाली है। अब दोनों अपने अलग अलग दावे कर रही हैं। पीटीआई दावा कर रही है, चौधरी फवाद चौधरी जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही को 187 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन नून लीग कहती है कि नहीं जी। अता तारड़ साहब ने यह कहा है, दावा किया है कि गुज़श्ता रोज जो पीटीआई का और काफ लीग का इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, उसमें 157 अरकान टोटल शरीक हुए हैं, बाकी अरकान इनके साथ नहीं है। कौन से अरकान नहीं है, यह भी सोचने वाली बात है। काफ लीग के 10 मेंबरान के लिए तो कहा जा रहा है कि वो परवेज लाई के साथ खड़े हैं और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शरीक भी हुए हैं। उन्होंने इजहार भी किया है कि जी परवेज लाई पर एतमाद का इजहार करते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। जहांगीर तरीन का ग्रुप है, अलीम खान का ग्रुप है, जहांगीर तरीन बड़ा ग्रुप है। कुछ और इंडिविजुअल्स हैं जो नाराज हैं, जो पीटीआई से खुश नहीं है, कुछ परवेज लाई से खुश नहीं है, कुछ पीटीआई से और पीटीआई की परफॉर्मेंस से, अपने हलकों के मसले मसाइल हैं उनके, और उनके हलकों में काम नहीं होते, उनकी सुनी नहीं जाती, इसलिए वो नाराज हैं। तो वो अरकान परवेज लाई के साथ नहीं है, ये कहते हैं अता तारड़ साहब और नून लीग। इनका मौकफ ये है कि अब अक्सरियत नहीं है वजीर आला के पास। तो बलीगुर रहमान साहब ने रात गए जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें यह लिखा है, वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई को 48 घंटे का टाइम दिया गया कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन वो गुरेजा रहे एतमाद का वोट लेने से, अवॉइड किया उन्होंने, और आइन की यानी आइनी हुक्म जो था उससे रूगर्दानी की, क्योंकि उनके पास अक्सरियत नहीं है। अगर अक्सरियत होती, और ये अंडरस्टूड बात है, अगर अक्सरियत है परवेज लाई साहब के पास, उनके साथ खड़ी है, तो एतमाद का वोट लेने में हर्जी क्या है। एतमाद का वोट न लेने का मतलब, उससे भागने का मतलब यही है, निकलता है कि वाकई अक्सरियत नहीं है। ये एक सादी सी बात है, सिंपल बात है कि अक्सरियत होती तो बड़े दबंग अंदाज में आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हम एतमाद का वोट ले लेते हैं, इसमें क्या है। लेकिन अक्सरियत वाकई ही में नहीं है, ये समझने वाली बात है। इसलिए काफ लीग, परवेज लाई और पीटीआई एतमाद का वोट लेने से भागते रहे। गवर्नर ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जी हमने फिर 24 घंटे मजीद इंतजार किया। गवर्नर हाउस में मुसलसल मीटिंग्स होती रहीं, आईनी माहिरीन के साथ मुशावरतें होती रहीं, आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते होते रहे, वजीर आजम के साथ राब्ते होते रहे,
اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہوتے رہے، آئینی ماہرین کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی، آپشنز ڈسکس کیے گئے، گورنر راج کا آپشن بھی ان کے پاس انڈر ڈسکشن رہا، لیکن گورنر راج حکومت نے فی الحال اوائڈ کیا ہے کہ گورنر راج سولوشن نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل بہتر یہی ہے کہ اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ کھو چکے ہیں، کیونکہ جمہوری حکومتیں ہیں، منتخب ہیں، منتخب اسمبلیاں ہیں، منتخب نمائندے موجود ہیں، تو گورنر راج مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے، کابینہ تحلیل کر دی جائے، حکومت ختم کر دی جائے اور نئی حکومت آنی چاہیے، نیا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کون آئے گا؟ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تاکہ ایک سسٹم چل سکے آگے بھی، کیونکہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرانی ہے، جمہوری حکومتیں ہیں، سسٹم ہے، تو اس کو چلنا چاہیے۔ یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ گورنر راج سے بہتر ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں اور نیا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے، چاہے پرویز لائی آئے، الیکشن ہوگا، جو بھی آئے، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ، سادہ اکثریت جس کے پاس بھی ہوگی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ یہ حکومت نے فیصلہ اس لیے کیا۔ رانا ثناء اللہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں رہے، پرویز لائی اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، 4 بجے کے بعد جب 4 بجے کا اجلاس بلایا تھا، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ لیں، اب اعتماد کا ووٹ لیا تو ٹھیک، نہ لیا تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ وہی بات ہوئی، رانا ثناء اللہ کی بات درست نکلی کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، سی ایم ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب سمجھے سی ایم ہاؤس سیل ہو چکا ہوا ہے، اور اب لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ جی غیر آئینی اقدام ہے، غیر قانونی اقدام ہے، وزیر اعلیٰ اور کابینہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم عدالت کے ساتھ رجوع کریں گے، یقینی طور پر ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن عدالت بھی یہ تو دیکھے گی یقینی طور پر کہ گورنر نے جو احکامات جاری کیے، جو کہا وزیر اعلیٰ کو ایڈوائس بھیجی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کی بالکل قانونی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے۔ گورنر کے پاس اختیار ہے، کسی بھی وقت کسی بھی وزیر اعلیٰ کو، کسی بھی صوبے کا گورنر کہہ سکتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں، وزیر اعلیٰ کو کہہ سکتا ہے۔ تو وہ ایک لیگلی قانونی ایک جواز تھا، جو گورنر کے پاس اختیار تھا، جو انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے مقابلے میں جو وزیر اعلیٰ نے رویہ اپنایا، جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رویہ اپنایا، وہ غیر آئینی، غیر قانونی تھا۔ یہ یعنی آئینی ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی گورنر نے کہہ دیا تو جو جاری اجلاس تھا اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ختم نہیں کیا۔ اسی بہانے اسی لیے ختم نہیں کیا کہ گورنر یہ ختم کیا جائے گا تو پھر گورنر والا اجلاس جو بلایا گیا اجلاس ہے اس کو پھر ماننا پڑے گا، یا ان کے کہنے پہ اجلاس اٹینڈ کرنا پڑے گا یا بلانا پڑے گا۔ تو پھر اس لیے انہوں نے ڈرامہ کر کے اس کو جاری رکھا ہوا ہے اجلاس کو، اور عدالت میں یہ کہا جائے تاکہ کہ جی ایک اجلاس آلریڈی چل رہا تھا تو ہم دوسرا اجلاس کیسے بلائیں۔ اب بہرحال اب قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے، اب یہ عدالت میں جائیں گے، نون لیگ عدالت میں دفاع کرے گی۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نیا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے، یا اگر پرویز لائی کے پاس اکثریت ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے۔ اب نیا وزیر اعلیٰ یہ بڑا ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ کون آئے گا۔ خبریں آئیں کہ آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ جی مجھے دیا جائے، پیپلز پارٹی کا جیالہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے، تو نون لیگ نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے جو ابھی میں نے حالیہ دنوں انٹرویو کیا تھا 2 دن پہلے، اس میں مولانا نے کہا تھا کہ بھائی میرا تو اسٹیک پنجاب میں ہے نہیں، نون لیگ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے، لہٰذا یہ حق ہم نون لیگ کو دیتے ہیں، نون لیگ فیصلہ کرے گی کہ وزیر اعلیٰ کس کا ہوگا، کون ہوگا، کیونکہ بڑی پارٹی سب سے نون لیگ ہے۔ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کو دیتی ہے، آصف علی زرداری کو دیتی ہے وزارت اعلیٰ، ان کی پارٹی کے بندے کو دیتی ہے، تو بھی یہ نون لیگ کا اختیار ہے۔ اگر نون لیگ اپنے کسی بندے کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو یہ بھی نون لیگ کا اختیار ہے۔ حمزہ شہباز صاحب ملک سے باہر تھے، ان کو ہنگامی طور پر کہا گیا ہے کہ جی ملک پہنچے، وہ ان کے لیے ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے پرانا جو نون لیگ کا پہلے تھا،
یعنی پرویز الہی جن کو ہٹوا کے وزیر اعلیٰ بنے تھے حمزہ شہباز کو، تو حمزہ شہباز کو ہی دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ آصف علی زرداری نے کلیئر کر دیا ہے کہ بھائی یہ نون لیگ کا حق ہے، نون لیگ جس کو چاہے وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہے، ہم نے یہ اختیار نون لیگ کو دیا ہے کیونکہ نون لیگ سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب کی۔ تو اب یہ گورنر راج تو فی الحال نافذ نہیں کیا گورنر نے، یہ اچھا اقدام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں ڈی نوٹیفائی بھی کیا ہے تو وہ بھی ان کے پاس یہ اختیار ہے، تبھی ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں پی ٹی آئی اور پرویز الہی، اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ عدالت میں جاتے ہیں، جو اعلان کیا ہے، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے، اور پرویز الہی نے بھی اعلان کیا ہے کہ جی عدالت سے ہم رجوع کریں گے۔ عدالت ان کو ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ عدالتوں کے حوالے سے بھی بڑے سوالات اٹھتے رہے ہیں، مارکیٹ میں ڈسکس ہوتے رہے ہیں کہ عدالتیں، بہت ساری عدالتیں، بہت سارے معزز ججز جو ہیں حضرات، وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اندر خانہ، کیونکہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک تاثر ہے کہ ان کی فیملیز، ان کی اولادیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو وہ جج بھی مجبور ہے فیملیز کے سامنے، اولادوں کے سامنے، کہ وہ بھی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ تاثر ہے بہرحال، تو یہ میں کسی جج پہ الزام نہیں لگا رہا، کسی عدالت پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ تاثر ہے مارکیٹ میں، لوگوں میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے، ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے، الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں واقعی پرویز الہی کو ریلیف دیتی ہیں یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ عدالتوں میں بھی تقسیم ہوتی ہے، ایک عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے، دوسری عدالت اس کو کبھی انڈوز کر دیتی ہے، کبھی اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، کالعدم قرار دے دیتی ہے، نیا فیصلہ دے دیتی ہے، یہ بھی چلتا رہا ہے۔ لیکن اب معاملہ بہرحال عدالتوں کے حوالے ہوگا۔ پی ٹی آئی نے، پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے، اور حکومت نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم عدالتوں میں دفاع کریں گے۔ حکومت یعنی نون لیگ، پی ڈی ایم کی جماعتیں عدالتوں میں بھی دفاع کریں گے، اور ہر صورت میں نیا وزیر اعلیٰ اور نئی حکومت آنی چاہیے پنجاب میں، یہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہنا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔